فیصل گھر پہ تھی اپنی خالہ کے پاس، میں پچھلی گلی میں گئی تھی. پھر وہ منان ہے نا جو اس کا بھائی بنا ہوا ہے، وہ اس کو لے کر گیا تھا چیز دلانے. پھر وہ اس کو 25 منٹ بعد واپس بھی لے آیا تھا. میں گھر پہ نہیں تھی. جب واپس لایا نا اس نے اس کی خالہ کو دیا تھا، تو اس کی خالہ نے نا اس کو اٹھایا تو وہ بے ہوش تھی. اس کی خالہ کو لگا وہ سو رہی ہے، اس کی خالہ کو یہ لگا وہ سو رہی ہے، اس نے اس کو لٹا دیا. پھر آئزل کو میں سلاتی رہی لیکن اس نے نا الٹی کی. جب اس نے الٹی کی نا میں نیچے اس کو کلینک پہ لے کے فٹافٹ چلی گئی. اس کے بابا نہیں تھے نا، تو اس نے بولا اورس دو، اورس میں نے اس کے لیے بنا کے رکھا تھا. اس نے نہیں پیا، اس کو درد ہو رہا تھا نا، وہ چھوٹی تھی نا اس لیے اس نے میرے کو بتایا نہیں اس کو کہاں درد ہو رہا ہے. جب میں سونے لگی نا میں نے اس کا پیمپر بدلا، تب میری بچی خون ہو گئی. اس کا سب کچھ پھٹا ہوا تھا. میں اس کو لے کے نیچے بھاگی. یہ حقیقت ہے ان بھائیوں کی کہ جنہیں ہم زبردستی بھائی بنا لیتے ہیں. زبردستی کے جو بھائی ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں. میں پہلے اس پر بات کر چکا ہوں لیکن پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ لوگ جو ہے نا اس بات کو نارمل لیتے ہیں. وہ اگر کوئی بات کرے بھی تو اس کو واپس یہ کہہ دیتے تم پتہ نہیں کون سے زمانے میں جی رہے ہو، تمہیں جو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. آج کل ایسے نہیں ہوتا، یہ وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. لیکن حقیقت یہی ہے کہ زبردستی کوئی بھی کسی کا بھائی نہیں بنتا. بھائی صرف اور صرف وہی ہوتا ہے کہ جو آپ کی والدہ اور والد کی پیدا ہوتا ہے، ان سے جو پیدا ہوتا ہے وہ آپ کا بھائی ہوتا ہے، وہ آپ کی بہن ہوتی ہے. اس کے علاوہ نہ تو کوئی آپ کا بھائی بن سکتا ہے، نہ آپ کوئی بہن بن سکتی ہے. یہ جو زبردستی کے بھائی بہن بناتے ہیں کہ جی آج سے تم میرے بھائی بن گئے، آج سے تم میری بہن بن گئی، یہ ایسا کبھی بھی ممکن نہیں ہے. اور دوسری بات، کسی انسان کے کسی بھی شخص کے منہ پہ نہیں لکھا ہوتا کہ وہ جو ہے نا وہ ذہن میں کیا سوچ رہا ہے، وہ ذہنی طور پہ کتنا گندا ہے. اس کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوتا کہ اس کے ذہن میں کیا ہے، کہ اس نے بچی کے ساتھ زیادتی کرنی ہے یا کیا کرنا ہے. وہ اس کے دماغ میں ہوتا ہے، اس کے ذہن میں ہوتا ہے، اس کے دل میں ہوتا ہے یہ بات کہ میں نے کیا کیا کرنا ہے. تو اس لیے ہم یہ نہیں دیکھ سکتے کہ اس کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہے اس لیے یہ شریف آدمی ہے، اس کو آنے دو گھر میں. میں اس بچی کی وجہ سے یہ بات نہیں کر رہا. وہ بچی تو بیچاری چھوٹی ہے، اس سے تو کوئی انسان سوچ ہی نہیں نہ سکتا. وہ تو چاہے کسی دشمن کی بھی ہو، کچھ بھی ہو، تو انسان اس سے پیار ہی کرتا ہے، اس کو چیز ہی لے کے دیتا ہے، واپس گھر چھوڑ دیتا ہے. یہ تو واقعہ ایک ایسا ہے کہ جو بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن نارمل زندگی میں بھی ہم دیکھیں تو لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں میں جو میل کزنز ہوتے ہیں ان کو ایسے آنے دیتے ہیں کہ وہ جی بھائی ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل الٹ ہوتی ہے. وہ جتنا وہ میں ایک جگہ پہ پڑھ رہا تھا کہ جس طرح آپ محلے کے آوارہ بچوں سے بچاتے ہیں نا اپنی بیٹیوں کو، محلے کے جو آوارہ بچے ہوتے ہیں ہمسایوں کے یا آس پاس کے، تو ان کو گھر نہیں آنے دیتے، اپنی بیٹیوں کو پاس نہیں بیٹھنے دیتے کیونکہ وہ آوارہ ہیں. بالکل بالکل اسی طرح ہی جو آپ کے ان بچوں کے جو کزنز ہیں میل، وہ بھی اسی طرح ہی ان کے لیے نامحرم ہے. ان کو بھی اسی طرح ہی آپ نے ان سے بچانا ہے. جب آپ ان کو گھر میں گھسنے دیتے ہیں، ساتھ بیٹھنے دیتے ہیں، گپے مارنے دیتے ہیں، تو وہ محلے کے آوارہ لڑکوں سے زیادہ جو ہے گند وہ مچاتے ہیں جو ان کے کزنز ہوتے ہیں، جو آپ کے رشتہ دار ہوتے ہیں. جیسا کہ یہ لڑکا صفاق آدمی جو زبردستی کا بھائی بنا ہوا ہے، وہ بیچاری 1.5 سال کی بچی، اس کا بھائی بن کر تو انسان خوشی محسوس کرتا ہے یار کہ مجھے اس کا بھائی بننے کا وہ ملا ہے، نصیب ہوا ہے. تو چھوٹی سی بچی کا تو یہ تو خوشی کی بات ہے. لیکن اس کے ذہن میں کتنا گند تھا کہ اس نے کہا کہ بھائی کیا چیز ہوتی ہے، زبردستی تو کوئی، اس کو سمجھ آ گئی اس چیز کی کہ زبردستی کا کوئی بھائی بہن نہیں ہوتا. بھائی بہن وہی ہوتے ہیں کہ جو والدین سے پیدا ہوتے ہیں. تو اس لیے خدا کے لیے اپنے بچوں کی حفاظت خود کریں. اپنے بچوں کو جس طرح آوارہ لڑکوں سے، محلے کے لڑکوں سے دور رکھتے ہیں، اسی طرح ان کے جو میل کزنس ہیں ان سے بھی دور رکھیں. ان کو اس طرح اکیلے تو گھر میں نہ آنے دیا کریں. تو کوئی کام ہے آئے تو باہر سے چلے جائیں، ان کو الگ بٹھائیں. یہ نہیں ہے کہ آپ وہ آیا ہے تو آپ اپنی بیٹی کو بھیج رہے ہیں کہ جا اس کو پانی بھی پلا، اس کو سارا کچھ دے، تو کام خراب ہی ہوگا نا. تو اس لیے خدا کے لیے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سمجھیں اور ان پر عمل کریں. ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی ایک واقعہ سے سبق نہیں سیکھتے تو آپ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ایسا واقعہ ہو پھر ہم سبق سیکھیں یار، پھر ہمیں پتہ چلے کہ یار واقعی ایسا غلط ہوتا ہے، ہمیں پہلے سوچنا چاہیے تھا. یہ ضروری نہیں ہوتا. ضروری یہ ہے کہ آپ کہیں پہ ایک ایسے واقعات تو ہزاروں ہو چکے ہیں نا، تو ضروری یہ ہے کہ آپ ماضی کے واقعات سے سبق سیکھیں اور آئندہ احتیاط کریں. میں پھر آپ سے کہہ دوں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بہن بھائی بنایا ہے نا، صرف وہی آپ کے بہن بھائی ہیں. اس کے علاوہ آپ زبردستی کہہ کر بھی جتنا مرضی بھی کہہ لیں وہ آپ کے بہن بھائی نہیں بنتے. ایک تو یہ ایک بڑا غلط ٹرینڈ ہے کہ لوگ کہہ دیتے ہیں آج سے تم میری بہن ہو، وہ کہہ دیتی ہے آج سے تم میرے بھائی ہو، تو وہ آنا جانا اور وہ اس طرح بہن. ایسے نہیں ہوتا. کہنے سے کوئی نہیں بنتا، پیدا کرنے سے بنتے ہیں.
کہنے وہ پھر وہ رہتا نامحرم ہی ہے. چاہے آپ کچھ بھی کہہ لیں کہ ہم دل سے بھائی ہیں، دماغ سے بھائی ہیں، جو مرضی کہہ رہے ہیں، لیکن وہ بہن بھائی نہیں بنتے، وہ نامحرم ہی رہتے ہیں. اس لیے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ کوئی بھی نامحرم کسی بھی طریقے سے کبھی بھی آپ کا بھائی نہیں بن سکتا، اور نہ اس طرح کے زبردستی کے بہن بھائی بنایا کرے. ناظرین آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ اپنی رائے ضرور دیجیے گا.